بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حبشی غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک حبشی غلام کا ہاتھ جوڑ دیا۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی حیدر کرار حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اسے جب پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا، اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو جب وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا سے ہوئی۔ تو ابن القوا نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا یہ ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ یہ میرا ہاتھ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹا ہے۔ تو اس پر ابن القوا بہت حیران ہو گیا اور اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہارا ہاتھ انہوں نے کاٹ دیا، مگر پھر بھی تم ان کا نام عزت و اکرام کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ لے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اس نے کیا جواب دیا؟ دوستو، اس نے اتنا بہترین جواب دیا کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے میرا ہاتھ حق پر کاٹا ہے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو کو سنا اور دونوں کو سماعت فرمایا، اور انہوں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان دونوں کا تذکرہ کیا، اس بات کو بیان کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حبشی غلام کو دوبارہ اپنے دربار میں بلا لیا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ کپڑا ہٹاؤ، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح مل چکا تھا، اس طرح جڑ چکا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان ہی نہیں تھا، جیسے کہ وہ ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا۔ دوستو، یقیناً یہ ایک بہت کھلی کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے۔ کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو کہ عقل میں نہ آئے، جو کہ ایسی بات ہو جس کا ہونا ناممکن ہو، جو بندہ سوچے تو کہے کہ یہ بات ناممکن ہے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حبشی غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ یقیناً یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ کس طرح انہوں نے بازو جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات اپنے مقبول، اپنے عالی شان بندوں کو کھلے کھلے اختیارات سے نوازتا ہے، اور ایسی باتیں ان سے صادر ہوتی ہیں جو کہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ انسان کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ انسان پھر بھی اس طرح کے ہیں کچھ کہ وہ ان کو اپنے دماغی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح یوں ہی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔